آپ اہل بیت نے ایک فارمولہ بتایا، فرمایا سکون میں وہ رہتا ہے جو صاحب قناعت ہے۔ جو انسان زندگی میں قناعت کو اختیار کر دیتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی جوان کوئی بزرگ یہ پوچھے کہ مولانا قناعت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اللہ نے 1 لاکھ دیا ہے تو میں 2 لاکھ کی خواہش کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر 200 گز کا گھر ہے میں 400 گز کی خواہش کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ کیا مطلب ہوا کہ مال زیادہ نہ کماؤ قناعت کرو؟ یہ کیا مطلب ہوا کہ گھر چھوٹا ہو تو قناعت کرو؟ قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے گھروں پہ اکتفا کرو۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ جو مال کما رہے ہو اسی پہ اکتفا کرو اور زیادہ کے لیے محنت نہ کرو۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی گاڑی ہے اس کا مطلب میں نے بڑی گاڑی نہیں خریدنی، میں نے چھوٹی پہ قناعت کرنی ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو محنت کر رہے ہو جتنا مل رہا ہے اس پہ شکر خدا ادا کرو۔ قناعت کا مطلب یہ ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ زحمت کرو، محنت کرو، کوشش کرو، سعی و کوشش کرو اور اس کے بعد جو ملا اس پہ کیا ہو جاؤ؟ راضی ہو جاؤ۔ اب یہ نہیں کہ دوسروں کے بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنی چھوٹی جھوپڑیاں گرانا شروع کر دو کہ جناب کے پاس تو بڑا گھر ہے۔ اگر یہ رویہ آپ کا رہا تو اس رویے سے کیا ہو جائے گا؟ بے سکونی ہو جائے گی۔ اس لیے میں چھوٹی سی ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ یہ عقل مندی کا بھی تقاضا ہے کہ فرماتے ہیں خواہشوں کی چادر کو اتنا بڑھاؤ جتنی تمہاری ضرورت ہے۔ جتنی ضرورت ہے اتنی خواہش کرو گے تو ہمیشہ سکون کے ساتھ رہو گے۔ مثال دے رہا ہوں، مثلا آپ کی جیب میں 30 لاکھ ہیں، اکاؤنٹ میں 30 لاکھ ہیں۔ اب آپ کا ارادہ بنا، خواہش بنی، ایک چیز نے کشش پیدا کی کہ بھائی میں جاب پہ جاتا ہوں، گاڑی کا ہونا میرے لیے بڑا ضروری ہے، بچوں کو لے جانا ہے، گاڑی ہے، سیفٹی ہے، اپنی گاڑی ہوگی۔ اب اللہ نے 30 لاکھ بھی دیے ہیں لہٰذا میں کیا کروں؟ گاڑی خرید لوں۔ اب آپ دوست کے ساتھ گئے، بھائی گاڑی خریدنی ہے، انہوں نے کہا چلیے جناب شو روم پہ جاتے ہیں۔ پوچھا پیسے کتنے ہیں؟ آپ نے کہا 30 لاکھ ہیں میرے پاس، تو لہٰذا گاڑی خریدنے جاتے ہیں۔ اور آپ جب شو روم دیکھنے گئے تو لہٰذا ہر چیز کی کیٹیگری ہے، کہا کہ یہ مثلاً 25 سے 30 لاکھ کی گاڑیاں ہیں، اس رینج کے اندر گاڑیاں ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، پہلے چلتے ہیں 1-2 کروڑ والی گاڑیوں کو دیکھنے کے لیے۔ اب دوست منع کرتا رہا کہ جیب میں 30 لاکھ ہیں، آپ کی اوقات ہی اتنی ہے، اس سے زیادہ آگے مت بڑھیے۔ تو آپ نے کہا نہیں، دیکھنے میں کیا ہے، دیکھنے میں کسی کے گھر سے کیا جاتا ہے۔ اب بڑی گاڑیاں دیکھنے گئے، بڑی گاڑیوں میں بیٹھے اور انہوں نے ٹرائی بھی کروایا، آپ نے 1-2 ڈرائیو بھی ماری، اے سی بھی تھا، ایئر بیگز بھی تھے، سیٹیں بھی بڑی مثلاً نرم تھیں۔ اب کہا کہ جناب گاڑی خریدنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، ہم تو بس دیکھنے آئے تھے، خریدنے کا ارادہ انشاءاللہ کل بنائیں گے۔ پھر آپ اس بڑے شو روم سے اتر کے چھوٹے شو روم پہ چلے گئے، جو آپ کی اوقات تھی اسی دکان پہ آپ آ گئے۔ اب 30 لاکھ کی گاڑی خریدی تو اب آپ کو اس گاڑی میں بیٹھنے میں مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ نرم سیٹ پہ بیٹھ کر آئے ہو، بڑی گاڑی دیکھ کر آئے ہو۔ تو جو چیز آپ کے لیے تھی، آپ نے بڑی چیز دیکھی اور جس چیز میں آپ نے بیٹھنا ہے اس چیز میں بیٹھنے سے آپ کو ذرہ برابر سکون نہیں ملے گا۔ لیکن اگر شروع سے اسی چیز کے اختیار کرتے جو آپ کے لیے تھی تو اس چیز پہ بیٹھنے پہ آپ کو کیا ملتا؟ سکون ملتا۔ اسی لیے امیر المومنین بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں، فرماتے اگر دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہو، اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو فرمایا ہمیشہ اوپر مت دیکھا کرو، نیچے دیکھا کرو۔ اوقات 30 لاکھ کی ہے تو جن کے پاس 15 لاکھ ہیں ان کی موٹر بائک کو دیکھا کرو، ان کی چھوٹی گاڑیوں کو دیکھا کرو، تو اب جب 30 میں بیٹھو گے تو کیا ملے گا؟ سکون مل جائے گا۔ اب انسان بوڑھا ہے، کسی جوان کو دیکھے، ارے یہ کتنا تر و تازہ ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا، تو یقیناً اس کے اندر مایوسی آ جائے گی۔ لیکن بوڑھا اپنے سے زیادہ بوڑھے کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تبھی فرمایا ہاسپٹل جایا کرو، مریضوں کو دیکھو گے تو جو اللہ نے صحت دی ہے اس کی قدر و قیمت کو جانو گے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کرو، جب مردوں کو قبروں میں لیٹا ہوا دیکھو گے تو زمین پہ چلو گے تو ہر قدم پہ اللہ کا کیا ادا کرو گے؟ شکر ادا کرو گے۔ جب اپنے گھروں میں بیٹھتے ہو دوسروں کے بڑے بنگلوں کو نہ دیکھا کرو، فرمایا غریبوں کی بستیوں میں جایا کرو، جب ان کی جھوپڑیوں کو دیکھو گے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر لمحہ بلمحہ خدا کا شکر ادا کیا کرو گے۔ دوسروں کے بچوں کو نہ دیکھا کرو، اپنے بچوں کو دیکھو، پھر ان لوگوں کو دیکھو جن کی نسلیں تباہ و برباد ہیں، جو دین خدا سے دور ہیں، جو شرابی بن چکی ہیں، جو گناہوں میں پل چکی ہیں۔ لہٰذا
پھر جب اپنے بچوں کو دیکھو گے تو خدا کا شکر ادا کرو گے. تبھی فرمایا یہ نگاہیں انسان کے وجود میں حسرت کو پیدا کرتی ہیں. نگاہوں کی پرواز کو اتنا بلند نہ کرنا کہ تاکہ دیکھو تو حسرت پیدا کرو. اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نگاہ حرام بھی زبان کے وجود میں حسرت کو پیدا کر دیتی ہے, کیونکہ نگاہ سے حسرت پیدا ہوتی ہے. چیز کو حاصل تو نہیں کر سکتا, اور جب حسرتوں میں آؤ گے تو حسرت تمہارے وجود میں غم پیدا کرتی ہے, دکھ پیدا کرتی ہے. یہ اتنے امیر اور بڑے بڑے لوگ کیوں ڈپریشن میں جاتے ہیں؟ کیونکہ جو اللہ نے وزارت دی ہے, جو اللہ نے دولت دی ہے, یہ اس پہ قناعت نہیں کرتے, زیادہ سے زیادہ دیکھتے ہیں. زیادہ خواہی کے چکر میں دنیا بھی چلی جاتی ہے اور آخرت بھی چلی جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد.